وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. انشاءاللہ آج سے ہماری تفسیر ہوگی سورۃ الجن. سب سے پہلی جو بات ہے، سورہ جن میں کیا ذکر ہے؟ معلوم ہے کہ جن ایک مخلوق ہے، جس طرح انسان ہے اس طرح جن بھی ایک مخلوق ہے، لیکن وہ جن ہم کو نہیں دکھتا ہے، لیکن جن ہم کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، سورہ جن میں کیا ذکر ہے؟ مختصر اگر آپ دیکھیں گے، یہ جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تک جو ہے نا، آسمان جو ہے نا یہاں جا کے بیٹھتے تھے اور آسمان میں کان لگا کے سنتے تھے کہ یہ فرشتے کیا بات کرتے ہیں. یہ جنوں کا کام تھا، آسمان کے پاس جا کے کان لگا کے سنتے تھے فرشتے کیا، کیونکہ فرشتے پہلے آسمان میں رہتے تھے، بات کرتے تھے، یہ جن کان لگا کے سنتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ جن جو ہے نا سیدھا اوپر جاتے ہیں نارمل سننے کے لیے، دیکھتے ہیں کہ سڈن پورے فرشتے وہاں کھڑے ہوئے ہیں. کوئی جن اگر آسمان کے قریب جاتا تو جو نا سیدھا انگار کی شعلے آ کے ان کے اوپر گرتے تھے. جنہوں نے پریشان ہو گئے. آج تک ہم لوگ ہمیشہ آسمان میں جا کے کان لگا کے سنتے تھے، لیکن اب کیا ہوگا؟ اب جاتی ہی تو دیکھتی ہیں کہ پورا آسمان کے سامنے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں. اگر ہم قریب جاتے جو ہے نا انگار کے شعلے آ کے ہمارے اوپر گرتے ہیں. جن بڑے پریشان ہوئے. جنہوں نے کہا کہ یہ کب ہوتا ہے، آسمان میں فرشتے کب کھڑے ہوتے ہیں؟ تو جنوں کے پاس دو باتیں تھیں، زمین میں کوئی خیر ہونے والا ہے یا شر ہونے والا ہے. زمین میں کوئی اچھا ہونے والا ہے، کوئی برا ہونے والا ہے، تبھی تو جو ہے نا پورے فرشتے یہاں کھڑے ہوتے. تو اس کے بعد جن جو ہے نا پوری دنیا میں پھیل جاتی، دیکھتی کیا ہوا دیکھنے کے لیے، پوری دنیا میں پھیل جاتی. جن دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا طائف کے پاس جو کھجور کا جو باغ ہے وادی نخلا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا فجر کی نماز پڑھاتے تھے. جب ایک جن آ کے سنتا ہے قرآن، قل اوحی الی، قرآن جب سنتے ہیں تو جن اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو وہاں جن بولتے ہیں کہ اس وجہ سے آسمان میں پورا جو ہے نا فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ چکے تھے. اس کے بعد اللہ نے کیا کر دیا، پہلے آسمان بس پورے فرشتوں کو اللہ نے کھڑا دیا. اب کوئی جن وہاں جا کے نہیں سن سکتا. اگر کوئی جن پہلے آسمان کے قریب بھی ہوتا تو جو ہے نا انگار کے شعلے آ کے اس کے اوپر گر جاتے. تب جنہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، پورے جن آ کے لپک پڑے، پورے جن آ کے وہاں اطراف گھیرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی آواز سنتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھتے رہتے. یہاں تک کہ جن قرآن سنتے ہی سننے کے بعد اسلام قبول کر لیتے ہیں. اب جن اسلام قبول کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں، وہی سورہ جن میں ہے. یاد رکھیں، سورہ جن میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے قصہ ذکر کیا، وہی سورہ جن میں ہے. سب سے پہلی جو بات ہے، جیسا کہ ہماری جو ہے نا پارہ نمبر 29 کی تفسیر چل رہی تھی، اگر آپ دیکھیں گے سورہ ملک، سورہ ملک میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر ہے. بیدہ الملک، پوری بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سورہ ملک میں ذکر ہے. سورہ قلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، وہ ذکر ہے سورہ قلم میں. اس کے بعد سورہ حاقہ، سورہ حاقہ میں کیا ذکر ہے؟ جو بھی قیامت کا انکار کرے گا اللہ ان کو عذاب دیں گے. یہ سورہ حاقہ میں ذکر ہے. اس کے بعد سورۃ المعارج، سورہ معارج میں کیا ذکر ہے؟ یہ کافر پوچھتے تھے کہ اے نبی تم عذاب لے کر آؤ، تم سچے ہی نا تو عذاب لے کر آؤ. تم بولتے نا کہ ہم پر کافروں پر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، اے نبی عذاب لے کر آؤ. یہ سورہ معارج میں ذکر ہے. اس کے بعد سورہ نوح میں آپ نوح علیہ السلام کی دین کی دعوت کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کن کو دین کی دعوت دیتے ہیں؟ جنوں کی بھی دین کی دعوت دیتے ہیں اور جن بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہ سورہ جن میں ذکر ہے. دیکھیے ہم لوگ سورہ جن کی تفسیر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے اور رحیم ہے. قل، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے فجر میں، جنہوں نے آ کر قرآن سنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں. اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا، قل، اے نبی آپ کہہ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اوحی الی، میرے پر وحی کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں. کیا وحی کرتے ہیں؟ انہ استمع نفر من الجن، اے نبی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے جنوں کی ایک جماعت نے آپ کے قرآن کو غور سے سنتے ہیں. یاد رکھیں، استمع، عربی زبان بولتی کہ غور سے سننا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں موبائل میں قرآن آن کر کے جو ہے نا گھر میں رکھ دیتے، یہاں وہاں کام کرتے رہتے. نہیں، قرآن غور سے سننا چاہیے. استمع کا اصل معنی، اگر آپ قرآن آن کرتے ہیں یوٹیوب میں، غور سے سنیں.
جنہوں نے قرآن غور سے سنا، وہی اللہ نے کہا انہیں بھی جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت غور سے آپ کے قرآن کو، آپ کے کلام کو سنتے ہیں، فقالو، سننے کے بعد یہ جن کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ قرآن عجیب ہے، یاد رکھیں یہ قرآن بہت عجیب ہے۔ اسی وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قفوا عند عجائبہ، اے لوگوں قرآن میں عجیب عجیب چیز ہے، پڑھو آپ، ہر آیت میں آپ کو عجیب عجیب چیز آپ کو ملے گی، یہ قرآن بہت عجیب ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جن اسلام قبول کرتے ہیں، دیکھ پورا اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کرتے ہیں۔ پھر جن بولتے ہیں یہدی الی الرشد، یہ دین ہم کو ہدایت دیتا ہے، یہ قرآن ہم کو ہدایت دیتا ہے الی الرشد، نیکی کی طرف، یہ قرآن ہدایت ہے۔ کب؟ جب آپ سمجھ کے پڑھیں گے یہ قرآن، وہی جن فرماتی یہدی، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے الی الرشد، نیکی کی طرف۔ فآمنا بہ، جن بولتی کہ ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جس طرح ہم میں یہودی ہے، عیسائی ہے، جنوں میں بھی ہے، یہودی عیسائی جنوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ جنوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، جو بعض گمراہ جو جن ہیں وہی وہ کہتے ہیں ہم جو نا اس طرح نہیں بولیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہیں کریں گے، یعنی کہ جن اسلام قبول کرنے کے بعد بولتے ہیں۔ یہ کون سے جن تھے؟ یہ یہودی تھے، یہ یہودی جن تھے، یہ عیسائی جن تھے۔ جب وہ اسلام قبول کرتی تو وہ یہ بات کہتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد جن کہتے ہیں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارا رب کا جو مقام ہے بلند ہے، تعالی جد ربنا، رب کی جو عظمت ہے وہ بلند ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَ، اللہ کو کوئی بیوی نہیں ہے، وَلَا وَلَدَ، نہ ہی اللہ کو اولاد ہے۔ یعنی کہ جن اسلام لانے سے پہلے تک یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بولتے ہیں اللہ کو نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، بلکہ آج کے عیسائی کیا بولتے ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ، فلاں فلاں بولتے۔ جن سے زیادہ بدتر ہی وہ لوگ، جن خود ایک مرتبہ قرآن سن کے کہتے ہیں کہ نہ اللہ کو اولاد ہے نہ اللہ کو بیوی ہے۔ پھر ابھی جنوں کے بعد جو غلط عقیدہ جو آ کر تھا کہ جو نا ایک کیا غلط عقیدہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ سب کون سکھا کر دیے تھے؟ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، جن اسلام قبول کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمارا جو سردار تھا وہ ہم کو بولتا تھا کہ اللہ کو اولاد ہے، اللہ کو بیوی ہے، وہ کون ہے؟ ابلیس۔ جیسے کہ آج کے ماحول میں اگر کہوں کوئی انسان گمراہ کب ہوتا ہے؟ جب غلط تعلیم کا بیان سنتا ہے، غلط تعلیم اگر آپ کو بولیں گے آپ وہ مان لیں گے۔ اس طرح وہ جو جن تھے وہ فالو کرتے تھے ابلیس کو، ابلیس بولتا تھا دیکھیے اللہ کو اولاد ہے فلاں فلاں، وہ اس کو مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا اپنے سردار کو جو ابلیس ہے، وہ جن اسلام قبول کرنے کے بعد بولتے ہیں سفیہ ہونا، یہ ہمارا جو سردار ہے وہ بیوقوف ہے۔ سفیہ کا مطلب بیوقوف۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جن جو ہے نا، جن خود کہتی وہ ہمارا بیوقوف تھا۔ پھر اس کے بعد جن کہتے ہیں کہ آیت نمبر 5 میں اسلام قبول کرنے کے بعد وَأَنَّا ظَنَنَّا، ہم یقین رکھتے تھے، ہم یہ گمان کرتے تھے أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی کہ جن یہ گمان کرتا تھا کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس وجہ سے ابلیس کی ہر بات وہ مان لیتے، ابلیس جو بھی بولتا وہ مان لیتے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے تک۔ اسلام قبول کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ ابلیس سب سے بڑا جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ ذکر کرتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کچھ کافر لوگ جنگل کو جاتے تھے، جیسے ہم لوگ جنگل کو جاتے ہیں، جنگل کو جاتے تھے کچھ کافر۔ جنگل کو جانے کے بعد وہاں جب کوئی ڈر ہوتا تھا ان کو کیا کرتے تھے، وہ بولتے تھے کہ یہاں کا جو جن ہے میں اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ ہم کس کے پناہ میں آتے ہیں؟ اللہ کے پناہ میں آتی ہیں۔ یہ کافر جو زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ کیا بولتے تھے، ہم جن کے پناہ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب بھی جنگل جاتے، کیونکہ جنگل میں ڈر لگتا تھا، جانوروں کا کس کا بھی ڈر تھا، جب بھی کافر جب جنگل کو جاتے تھے بولتے تھے یہ جنگل کا جو جن ہے میں اس کے پناہ میں آتا ہوں۔ جب جن یہ بات سنتا تو بہت خوش ہوتا، جب اس کے بعد کیا کرتا جن فزادوہم رہقا، ان کو اور بھی زیادہ ڈرانے لگتا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اور بھی زیادہ جن کی پناہ طلب کریں، جن کی پناہ طلب کریں۔ جب رات گزارنا ہوتا جنگل میں تو جو نا اس طرح اس زمانے میں بولتے تھے، تو جب جن یہ بات سنتے تو جو نا اور بھی زیادہ جو نا وہ جن ان کو ڈرانے لگتا۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے جو سبق ہے، اگر ہم جن سے ڈریں گے جن اور بھی زیادہ ہم کو ڈرائے گا۔ جن شیطان سب ایک ہی یاد رکھیں، اگر آپ جن اور شیطان سے ڈریں گے جن اور شیطان اور بھی زیادہ آپ کو ڈرائے گا۔ اس وجہ سے نہیں ڈرنا چاہیے، ڈریں گے تو صرف اور صرف اللہ سے،
اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، جن کیا بولتے، جیسا کہ آج کافر کیا بولتے ہیں، نبی وغیرہ جھوٹ ہے نا، یہ کافر بولتے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب صحیح، سب جھوٹ ہے۔ جس طرح کافر آج قرآن کو انکار کرتے ہیں، نبی کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہم میں بھی کئی لوگ ہیں جو نبی اور قرآن کا انکار کرتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، رسول کا انکار کرتے ہیں، یعنی کہ جن کہتے ہیں ہم میں سے بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو قیامت کا، رسول کا جو نا انکار کرتے ہیں، جس طرح انسانوں میں ہی اس طرح جنوں میں بھی جو ہے نا پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُبًا، وہی شروع میں جن جو ہے نا آسمان میں جا کے بیٹھتے تھے، یہاں بیٹھ کر جو ہے نا یہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ جب ایک مرتبہ جاتے ہیں لمسنا السما، ایک مرتبہ آسمان کے بعد جاتے ہیں، فوجدناها، جن دیکھتے ہیں کہ پورے آسمان میں کون ہی، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، پورے آسمان میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ جن دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہوگا، سڈن پورے آسمان میں فرشتے کھڑے ہو گئے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ واقعہ ذکر کرتے ہیں یہ جنوں کا۔ پھر جب جن آسمان کے قریب جاتے، وہاں کے جو ہے نا انگار کے شعلے آ کے ان کے اوپر گر جاتے ہیں۔ جب جنہوں نے دیکھا کہ پورے آسمان میں فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، جنہوں نے کہا کہ جو نا فرشتے کھڑنے کا دو ریزن ہو سکتا ہے، آسمان میں فرشتے کھڑنے کا دو ریزن، ایک زمین میں کوئی اچھا ہونے والا ہے، کوئی برا ہونے والا ہے۔ یہاں دیکھیے جن جو ہے نا، جن بھی عقیدے والے تھے، جن کے اندر بھی صحیح عقیدہ تھا، جنہوں نے کہا کہ زمین میں کوئی اچھائی ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے، جنہوں نے خود کہا کہ جنوں میں، زمین میں خود برائی ہونے والا ہے، برائی کے ساتھ انہوں نے اللہ کی نسبت نہیں کی، انہوں نے اچھائی کی نسبت اب اللہ کی طرف کر سکتے، ایسا کہ نماز اللہ کے لیے ہم نے پڑھ، سب کچھ نیکی کے کام اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، برائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کریں گے۔ جھوٹ کو کس نے پیدا کیا، اللہ ہی نے۔ غیبت کو کس نے پیدا کیا، سب کچھ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ ہم یہ نہیں بولیں کہ غیبت اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہے بولنا، گناہ اللہ کی طرف سے جائز نہیں ہے بولنا، کیونکہ ادب ہے، بلکہ مشہور جو دعا ہے ہمارے پاس، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، برائی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی کہ جن خود بولتے ہیں کہ دیکھیں فرشتے کھڑنے کا ریزن یہی ہے، زمین میں کچھ اچھا ہونے والا ہے یا کوئی برا ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جن جو ہے نا پوری زمین میں جو ہے نا گھومتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں تو ان کے منہ سے قرآن سنتے ہیں تو پورے جن اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد جن اسلام قبول کرنے کے بعد بولتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، ہم میں سے کچھ کافر بھی ہیں، جس طرح ہم میں سے مسلمانوں میں جیسا ہمارے پاس مسلمان ہے کافر ہے، جنوں میں بھی مسلمان ہے کافر ہے۔ پھر اس کے بعد کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، جنہوں نے کہا کہ ہم میں بھی مختلف جماعت والے ہیں۔ طرائق قِدَدًا کی کئی تفسیر ہے، ایک تفسیر الوان شتّا، ہم میں سے کچھ لوگ گورے ہوئے، کچھ لوگ کالے ہیں، جنوں میں بھی ایسے ہیں، کچھ لوگ گورے کچھ لوگ کالے، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر مذاہب مختلف ہے، جیسا کہ ہم میں سے کچھ قدری لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کچھ رافضی ہیں جو شیعہ ہیں، جنوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں جو شیعہ ہیں، جیسا ہمارے پاس جو جماعت پائی جاتی ہے گمراہ جماعت، اس طرح جنوں میں بھی جو نہ پائے جاتے ہیں۔ وہی جن اسلام قبول کرنے کے بعد یہاں فرماتے ہیں، دیکھیں یہ یہاں تمام پورے جنوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کیا بولتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد جن کہتے ہیں وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ حَرَبًا، اگر دنیا میں زمین میں کوئی گناہ کر کے ہم کہیں بھی جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں انسان گناہ کر کے کہیں جا کے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ وہی جن بولتے ہیں آپ کہیں بھی رہو، اگر آپ برائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکڑے گا۔ اس کے بعد جنہوں نے پھر کہا، پہلی مرتبہ قرآن سنتے ہی انہوں نے کہا سمعنا قرآنا عجبا، پھر جن بولتے ہیں وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے قرآن سنا تو ایمان لا لے ہم نے۔ یہاں جنہوں نے قرآن غور سے سنے، آج اگر ہم قرآن غور سے سنیں گے سمجھیں گے تب ہم کو ہدایت ملے گی، جن قرآن سمجھے تبھی ان کو ہدایت ملی۔ تو وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جن اسلام قبول کرنے کے بعد بولتے ہیں ہم نے قرآن سن کر اسلام قبول کر لیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اگر آپ اسلام قبول کر لیں گے، اللہ پر ایمان لا لیں گے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا، اللہ آپ کی نیکی میں کمی نہیں کرے گا، آپ جتنا نیکی کریں ہیں اللہ آپ کو اتنا بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو بدلا دے گا۔ وَلَا رَحَقًا، نہ ہی آپ کی برائی میں اللہ تعالیٰ زیادتی کریں گے، جتنا برائی ہے اس میں اللہ تعالیٰ زیادتی نہیں کریں گے، جتنا نیکی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد
جنہوں نے کہا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ کافر بھی ہیں، فَمَنْ أَسْلَمَ، جو اسلام قبول کر لے گا، تَحَرَّوْا رَشَدًا، یہی لوگ ہدایت کی طرف ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو کافر ہیں جنوں میں سے وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 15 تک جو ہے نا، یعنی کہ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ جنوں میں سے جو کافر ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو جنوں میں سے جو مسلمان ہیں وہ کہاں داخل ہوں گے؟ ابھی سوال یہ اٹھتا ہے، کیونکہ جنوں میں سے جو کافر ہیں وہ جہنم میں ہیں، مسلمان کہاں؟ یہاں علماء کا دو قول ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جو مسلمان جن ہیں اللہ ان کو جہنم سے بچا لے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دے گا، جس طرح جانوروں کو اللہ تعالیٰ مٹی بنا دیں گے، اس طرح جو جن جو مسلمان ہیں اللہ ان کو مٹی بنا کے ان کو ختم کر دے گا۔ یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ لیکن صحیح جو قول ہے امام ابن تیمیہ بلکہ کئی علماء کا، جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، جن بھی جنت میں داخل ہوں گے، جس طرح مسلمان ہیں جو مومن ہیں وہ جنت پہ داخل ہوں گے، جن بھی جو ہے نا جنت میں داخل ہوں گے، جو کافر جو جن ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ آج ہماری تفسیر سورہ جن آیت نمبر 1 سے 15 تک ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔